یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا. دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا. ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے. یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے. عزیزان گرامی وقار، آج ایک بہت ہی اہم معاملے کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں. اس طرح کے معاملات پر میں عام طور پر گفتگو کرنے کا عادی نہیں، لیکن چونکہ میرا نام دین سے جڑا ہوا ہے اور امت کے بہت سارے کاموں سے جڑا ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے متعلق ایک پروپیگنڈے کا شکار بن جاتی ہیں اور بہت ساری افواہیں گرم ہوتی ہیں. اس سلسلے میں خاص طور پر پروگراموں کو لے کر کے آج کل کے جو جلسے ہیں، مجھے کافی دنوں سے اس بات کا خدشہ بھی تھا اور میں کئی دنوں سے اس بات کے انتظار میں بھی تھا کہ ایک آپ کے سامنے اعلان شائع کر دوں کہ ہمارے پروگراموں کے متعلق جو دور دراز رہنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں کیا کیا افواہیں اڑائی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، آج جس اہم مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے. وہاں پر ایک عرس حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رضاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے، یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے. اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے. اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں. 16 دسمبر کو آلریڈی ہم نے کئی مہینوں پہلے بنگلور میں پروگرام دیا ہوا تھا. بنگلور کی قادریہ مسجد عیدگاہ قدس صاحب میں 16 دسمبر کو ہمارا پروگرام طے تھا. اس کے علاوہ میں کرناٹک آنا ضروری تھا میرا، اس لیے کہ میرے گھر میں شادی تھی 16 دسمبر کو ہی. اور اس کی اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ 11 دسمبر سے لے کر 15 دسمبر تک مجھے موریشیس رہنا تھا. صرف اور صرف یہ 16 دسمبر گھر میں شرکت نہیں ہو پا رہی، اس لیے میں نے وہ 5 روزہ دورہ کینسل کیا. اب یہ سب بات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اب عرض کرتا ہوں، ٹھیک 9 دسمبر یا 8 دسمبر کی تاریخ تھی، میں بہار میں موجود تھا. یہ پوسٹر میرے پاس آیا جس کو ابھی آپ کے ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا. یہ بہار کا، بنگلور والوں نے مجھے یہ پوسٹر بھیجا، کہا کہ حضرت آپ نے 16 دسمبر ہمیں تاریخ دی ہے اور 16 دسمبر کا ہی ایک پوسٹر بہار میں بھی وائرل چل رہا ہے. تو پہلی بات میں نے دیکھا، پہلی نظر میں شوق ہوا کہ یہ تاریخ تو ہم نے کسی کو دی نہیں دوسرے کو. پھر میں نے رابطہ کیا اپنی آفس پہ، جو ذمہ دار ہیں صرف 2 ہی حضرات ہماری تاریخ دیکھا کرتے ہیں، ایک اویس ملا اور ایک رضا قریشی. ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بہار میں کوئی جلسہ اس تاریخ کو نہیں دیا گیا ہے. اب پھر اس کے بعد میں نے پھر لوگوں سے معلوم کیا، جو یہ صاحب مجھے بنگلور سے پوسٹر بھیجے تھے، میں نے کہا کہ یہ پوسٹر جہاں سے شائع ہوا ہے اس خانقاہ سے ہمارا رابطہ کروائیے. تو اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں، ضیاء قادری صاحب ادام اللہ اقبالہ، اور غالباً یا صبا صاحب ہیں، ان کا نمبر بھیجا گیا. ان کو ہمارے آفس سے فون گیا. 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا. تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں، اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا. یہاں رک کر کے میں اپنے ناظرین سے ایک بات کہتا ہوں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہو. اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد عدل ہے کہ آج تک میں نے ہزاروں کی بات تو چھوڑے، 1 روپیہ بھی کسی سے مطالبہ کیا ہو میری تقریر کو لے کر، میرے جلسے کو لے کر، وہ میرے پاس ثبوت پیش کرے. قیامت تک وہ ثبوت نہیں لا سکیں گے، اس لیے کہ آج تک میں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا. اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آخری سانس تک اسی طرح سے رکھے. میں نے کبھی جلسوں کو نہ پیشہ بنایا ہے، نہ میری تقریروں کو کہیں بیچا ہے. میں اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں.
جہاں پر بھی گئے ہیں میں ابھی تھوڑے ثبوت پیش کروں گا، لیکن یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کا، آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں، کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں۔ خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، ابھی میں اس کے ساتھ وہ ریکارڈنگ بھی شیئر کرتا ہوں۔ رضا قریشی نے جو صاحب سجادہ صبا صاحب کو پہلے فون کیا، اس کی کال ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس، آپ اس کو سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد رضا قریشی ہے، میں بامبے مفتی سلمان اظہری صاحب کی آفس سے بات کر رہا ہوں۔ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیے۔ ہاں، کوئی تاریخ کے تعلق سے بات ہوئی تھی، آپ کو کسی نے کوئی تاریخ دے دیا ہے، وہ آپ بتائیں گے کس نے تاریخ دیا ہے آپ کو، یا کیا ماجرا ہے اس کا؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک اعظم صاحب ہیں۔ کون ہے یہ اعظم صاحب؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ لکھنؤ اچھا کے رہنے والا ہے، بامبے میں ابھی حال مقام ان کا بامبے ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہو؟ تو جی، اچھا جی بولیے۔ انہوں نے ہی بات کیا تھا۔ کس سے؟ چلو اندر۔ انہوں نے جو ہے تو یہ سلمان اظہری صاحب سے بولا کہ ہماری بات ہوئی ہے۔ نہیں، انہوں نے تو کبھی بات نہیں کیا حضرت سے، ابھی میری حضرت سے بات ہوئی۔ آپ کے سامنے بات کیا تھا انہوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب سے؟ نہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ صاحبانے میں بات کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ 22 نومبر سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، 22 نومبر کو انہوں نے تاریخ دیا۔ کس نے؟ یہ اعظم صاحب نے کہ حضرت نے قبول کر لیا ہے۔ اعظم صاحب؟ جی ہاں، پھر ہم نے اس کو جو ہے تو 26 کو پوسٹر چھپوا دیا ہم، اور انہوں نے ٹکٹ کے لیے جو ہے تو وہ سیف نام کے آپ کی ٹیم میں کوئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے ایسا نام۔ سیف کیا نام ہے؟ پورا نام بتائیے، کہاں رہتا ہے یہ سیف؟ محمد سیف احمد۔ یہ کہاں رہتے ہیں؟ وہیں بامبے کے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو انہوں نے 2 کا ٹکٹ بنوا کے بھیجا۔ کس کا؟ سلمان احمد ہاں ہاں، اور محمد سیف کے نام سے۔ اچھا، کون سی تاریخ کا؟ 16 تاریخ کا۔ اچھا، پھر ہم نے گیا تو ان کو پیسہ بھی بھیج دیا۔ وہ حضرت کے لیے 51,000 روپے انہوں نے بولا، 51,000 روپے بھیج دیا۔ کنہوں نے کہا؟ احمد 25,000 اعظم نے۔ اعظم صاحب نے؟ اعظم صاحب؟ سیف نے مانگا ہے پیسہ تو سیف تو یہ اعظم صاحب ابھی کہاں ہیں؟ ابھی بامبے ہی میں۔ تو آپ نے ان کو بتایا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ ایسی تو کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اور حضرت کیا نام بتایا آپ اپنا؟ میرا نام محمد رضا قریشی ہے۔ مفتی صاحب کے تاریخ کے جو معاملات ہیں، میں اور میرے ساتھ ایک اویس کر کے ہم دونوں ہی دیکھتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی تیسرا تاریخ نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے، اور ہم دونوں بھی جو تاریخ دیتے ہیں وہ بنا حضرت کو اطلاع کیے مشورہ کیے نہیں دیتے۔ نہیں تو قریشی صاحب جی ہم نے جو ہے یہ تاریخ ان کے کہنے پہ دیا اور اسی پیمانے پہ ہم نے تیاری۔ آپ کو ان سے بولنا چاہیے نا کہ ایک بار مفتی صاحب کی ریکارڈنگ آپ ہمیں بھیج دیجیے کہ جیسے ہماری تاریخ کنفرم ہو گئی ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کی ریکارڈنگ بھیج دیجیے۔ اب کوئی بھی آ کے آپ کو کہے کہ میں فلاں کی تاریخ آپ کو دلا دوں گا، میری ان سے بات ہو گئی ہے، مجھے اتنی رقم دے دیجیے، کیا آپ دے دیں گے انہیں؟ اب میں آپ کو بولوں کہ میں مودی پرائم منسٹر کو آپ کے یہاں لے آؤں گا، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے مجھے دے دیں۔ یہ بات دیگر ہوئی، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ وہ وہاں رہتے ہیں، ہم ان کو کل آپ کے
उन्होंने तो हमको बोला कि हम उनसे लेटर मांगा था जी तो कि कंफर्मेशन लेटर दे दीजिए। जी तो वो बोले कि हम दे देंगे, लेकिन हम जा रहे हैं अहमदाबाद, हाँ वहाँ से लौटने के कहाँ से देखेंगे। तो देखिए ऐसी बात है, कोई आजम जो भी है उसने आपको ठग लिया है, आपके पैसे उसने ठग लिया है। ना हम किसी आजम को जानते हैं, ना किसी हम सैफ को जानते हैं, ना कोई आजम मुफ्ती साहब से राब्ता किया, ना हमसे राब्ता किया, ना आपकी भिजवाई रकम हमारे तक पास पहुंची। सबसे पहली बात अव्वल सबसे ये चीज़ है, हम ना हदिये के तय करते हैं, और जो हदिया का मामला है उसमें हम जाते भी नहीं है। मतलब तय कर लेना 51,000 चाहिए या 2,000 चाहिए, हमारे ये सब मामला नहीं है। ठीक है, यही सोच के आपको समझ आ जाना चाहिए था कि कोई आदमी आपको गलत बोल रहा है कि वो 51,000 रुपया हदिया मांगे, इसी से आपको समझ जाना चाहिए था। अभी कम से कम 150 से 200 प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने किए हैं, आप कहीं पर भी पता लगा लीजिए। हम कभी हदिया लेते भी नहीं है और तय भी नहीं करते। मतलब जैसे उनको पहले से हम बता देते ना, ऐसा नहीं है, जो दे दिए रख लिए, नहीं दिए तो भी ठीक, ऐसा मामला होता है। तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में, वो आजम की कंप्लेंट, आजम की फोटो है आपके पास? फोटो वगैरह है? फोटो भी नहीं है, लेकिन मिल जाए जी मिल जाए। हाँ, तो उसकी फोटो ले लीजिए और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाइए। ठीक है, इसका मुफ्ती सलमान नजरी साहब का कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ ठगी हुई है, किसी ने आपको ठग लिया है। 51,000 रुपया ले लिया, और क्या लिया आपसे? 28,600 टिकट का। कितना पैसा लिया टिकट का? 28,600। तो 51,000 और 28,000, तकरीबन 80,000 रुपया हो गया। 80,000 रुपया आपके पानी में चले गए। अच्छा, ये बताइए 16 तारीख को होगा कैसे? नहीं होगा हज़रत, 16 तारीख को उनके घर में शादी है, इसके लिए वो हुबली जा रहे हैं, उनका वतन है वहाँ पे हुबली में, और दोपहर की शादी है। और शाम में उसी दिन 16 तारीख को हुबली से करीब एक बेंगलोर करके जगह है, वहाँ की उन्होंने तारीख हमने ऑलरेडी दी है, तो वो वहाँ जाने वाले हैं। तो आप आपका पोस्टर वापस ले लीजिए, एक मैसेज डाल दीजिए, और आजम के खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कीजिए। ठीक है, हमारी जानिब से आपको क्या लगेगा कंप्लेंट करने, वो भी हम दे देंगे। आप चाहेंगे तो हम लेटर हेड पे लिख के दे देंगे कि ऐसा किसी आजम साहब को हम नहीं जानते, उसके अंदर मुफ्ती सलमान नजरी साहब की हम साइन भी करवा देंगे। ठीक है साहब जी, हम आपसे कल दिन में बात करेंगे। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बताया था? मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। ठीक है। अच्छा, वो आप ये बता रहे थे कि आजम ने आपको कोई आईडी भेजा था मुफ्ती साहब की टिकट निकालने के लिए? आईडी नहीं भेजा था, वो टिकट ही भेजा था। टिकट ही भेजा था, चलिए ठीक है, वो टिकट आप मुझे भेज दीजिए ताकि मैं ये तो चेक कर लूँ कि टिकट फर्जी है कि ओरिजिनल है। ठीक। हाँ ठीक है, या हो सकता है वो फर्जी टिकट आपको भेज के वो 28,000 भी उसमें रख लिया हो, है ना? भेजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत हफ्तों से आपके पैसे चले, अल्लाह हाफ़िज़। जो जलसे के 8 दिन पहले जो साहब सज्जादा से बात हुई, फिर उसके बाद दिन गुजरते गए, हमने सोचा कि उनको आगाह कर दिया गया है, 8 दिन पहले वो अपना इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन जलसा होने के बाद दूसरे दिन हमारे पास एक क्लिप आती है, उसी जलसे पर, उसी उर्स खानकाह के उर्स के मिंबर पर खड़े होकर एक खतीब साहब हैं जो पोस्टर भी हाथ में लिए हैं और टिकट भी हाथ में लिए हैं, और फिर मेरे नाम का ऐलान करते हुए यूँ कह रहे हैं कि 1,51,000 रुपये इनको दिए गए, 2 मरतबा टिकट इन्होंने बनवाया, और उसके बाद जलसे में नहीं आए, क्यों नहीं आए वो बताएं। मैं उन मौलवी साहब से कहता हूँ, ज़रा तो खुदा का खौफ करें और अपने इल्म का इस्तेमाल करें। मैं अदब करता हूँ आपका, इसलिए कि आपको सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में टिकट है उसी को अगर आप देख लेते, क्योंकि आपके साहब सज्जादा ने वो टिकट हमें भेजा है हमारी बात पर। आप अगर ज़रा भी पढ़े लिखे हों तो उसको देखते, वो डमी टिकट है, कोई कंफर्म टिकट नहीं भेजी गई आपको। आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, गो आईबीबो या किसी ऐप से किसी ने बुकिंग मारकर, और लास्ट आने तक उस पर लिखा हुआ है पे नाउ, यानी पैसा अभी आपको भरना है, वहाँ तक का
स्क्रीन शॉट लेकर उसका प्रिंट आउट आपको भेजा गया और आप उसको टिकट कह रहे हैं। और फिर एक जगह कहते हैं कि 6 लोगों का टिकट निकलवाया, और एक कहते हैं कि बेंगलुरु से निकाला, मुंबई से निकाला। झूठ, सरासर झूठ। आपको किसी ने चूना लगाया और उसका इल्जाम आप मुझ पर डाल रहे हैं। आपको किसी ने धोखा दिया है और आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। और इस कदर घिनौनी तोहमत है ये कि पूरी उम्मत में आपने इंतशार बर्पा कर रखा है। जितने लोगों का दीन रिलेटेड है मुझसे, उनके जज्बात को आपने ठेस पहुंचाई है। बहरहाल मैं उस आलिम साहब से कहूँगा कि आपके हाथ में जो टिकट आप दिखा रहे हैं उसको जूम करके पूरी कौम के सामने दिखा दें, फिर हकीकत पता चल जाएगी कि कौन सी टिकट आप बता रहे हैं। और फिर हमारी जब किसी से बात ही नहीं हुई, ना आपकी खानका से किसी ने रब्ता किया है हमसे, ना हमारी टीम से, ना मेरे अतराफ किसी रहने वाले से, ना बात हुई, ना कभी हमारा लेटर पैड गया, कुछ नहीं है। और आप जलसे से ऐलान कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब क्यों नहीं आए, उसका जवाब दें। मैं जवाब यहाँ तो आपको दे ही चुका हूँ। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी मैं सवाल करूँगा और अल्लाह की बारगाह में मुकद्दमा रखता हूँ कि आपने इतने बड़ी अजीम खानका के मेंबर से मुझ पर एक तोहमत लगाई है और एक बहतान लगाया है। और बहतान तराशी और तोहमत का उसकी सज़ा क्या होती है और उसका अंजाम क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आलिम।